السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کلاس 7 صفحہ 16 عبادات اور روزہ۔ میرے بچوں، آج کا میسج ہے تلاوت میں سستی نہیں کرنی۔ تلاوت قرآن مجید ایک عظیم عبادت ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین کی ذات ایک اچھا عظیم ہے، اس طرح قرآن کی تلاوت بڑی عظمت کی حامل ہے اور بڑے نیکیاں سے ملتی ہے، بڑا ثواب ملتا ہے اور تلاوت کرنے سے انسان دل کو سکون ملتا ہے، اللہ سے اللہ کلام ہو جاتا ہے تلاوت میں۔ اس لیے تلاوت میں سستی نہیں۔ قرآن مجید کا حق بھی یہی ہے، اس کی تلاوت کی جائے۔ تو آئیے آج ہم اپنا سبق پڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 16 نکالیں اور صفحہ 16 کے اوپر آپ کو آج ہم اس وقت بات کریں، وہ ہے روزہ۔ روزے کے بارے میں جتنی بھی باتیں ہیں، چند پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے وائٹ بورڈ پر رکھے ہیں۔ روزے کا معنی ہے رک جانا، اور اس کا مفہوم شریف بھی کیا ہے؟ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، جنسی ملاپ اور تمام ان منہیات سے جن سے انسان کو منع کر دیا گیا رک جانا روزہ کہلاتا ہے۔ روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے 5 رکن ہیں، ارکان اسلام 5 ہیں، ان میں سے ایک رکن روزہ بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے، تیسری بات، چوتھی بات یہ ہے کہ روزہ ایک اہم عبادت ہے، رکن نہیں ہے، یہ بہت عظیم عبادت ہے۔ اتنی عظیم ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ۔ جب بندے کا پیٹ خالی ہوتا ہے، اس کی پیٹ خالی ہونے سے اندر سے جو بو باہر آتی ہے، تو اللہ کے پیارے پیغمبر خدا اللہ فرماتے ہیں وہ اس کی آنے والی جو بو ہے وہ مجھے کستوری سے زیادہ، مشکمہ کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ ایک ایسی بات ہے جس کا ریا نہیں۔ باقی ساری باتیں عبادات میں ریا ہو سکتا ہے، اخلاع ہو سکتا ہے، نمائش ہو سکتی ہے، لیکن روزہ ایک ایسا راز ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، یا بندے کو علم ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا یا اس کا رب جانتا ہے۔ اس لیے ایک عظیم بات ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ ساتویں بات یہ روزے کا اجر خود اللہ لکھے۔ اللہ کتنے بھی اعمال انسان قطع جہاد فی سبیل اللہ، حج، عمرہ، بڑے کام کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ میرے فرشتوں اس کی نیکیاں لکھ لو، لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم نے اس کا اجر نہیں لکھنا، روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا۔ اور روزے کا اجر سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ اور اس کی عظمت دیکھیں، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین یعنی شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے، نفل جو ہے نا فرائض کے برابر ہو جاتے ہیں، اور جنت کا ایک مخصوص دروازہ ہے 8 دروازوں میں سے، اس کا نام ہے باب الریان، اور یہ صرف روزہ داروں کے لیے ہے۔ اور 13 باتیں گناہوں سے ڈھال ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، خواہشات اس کی مر جاتی ہیں، آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے، کانوں کا روزہ ہوتا ہے، دماغ کا روزہ ہوتا ہے، ہر چیز روزے سے ہوتی ہے، اس لیے انسان کی خواہش بڑھ جاتی ہے اور اس کو گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ اور آخری بات ہے کہ روزہ جو ہے یہ رمضان جو ہے نیکیوں کا موسم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں، آپ کی زندگی کے اندر سے ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں۔ نبی علیہ السلام جو ہے وہ ہر سوال کا، ہر جمعہ کا روزہ رکھتے تھے، چاند کی 13 جمعہ پڑھنے کا روزہ رکھتے تھے، یوم عرفہ کا روزہ رکھتے تھے، جیسے کہ یہ یوم عرفہ آ رہا ہے، 9 ذوالحجہ کا روزہ، 2 سال گناہوں کی معافی ہے، تو میں گزارش کروں گا تمام بچے یہ روزہ رکھیں یوم عرفہ کا۔ اور ویسے بھی اس سے پہلے بھی آپ 8 روزے رکھ سکتے ہیں، بڑا ان دنوں کے اندر بڑی فضیلت ہے نیکی کام کرنے کی، تو خصوصاً روزے رکھنے کی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج روزے کے حوالے سے چند گزارشات۔ تو آپ کو جو وائٹ بورڈ پر یہ ہیڈنگس لکھوائی گئی ہیں، آپ نے ان تمام ہیڈنگس کو لکھنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ آپ کو ہوم ورک یہی ہے
لکھوایا ہے اس کو لکھیں اور یاد کریں. السلام